فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند سے بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. محمد سے بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. کلمہ شریف کا میرے ناشار کی پڑھو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا
مسلمان بھائیوں، بندہ ناجیب نے آپ کا بات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے آمین۔ عزیزان محترم، آج کا یہ جمعہ المبارک سفر المظفر کا یہ تیسرا جمعہ المبارک ہے اور سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، اس ماہ مقدس کے اندر بہت سے بزرگان دین جو ہیں ان کے عرس ہوتے ہیں اور پچھلے کئی جمعوں سے شہدائے کربلا کے حوالے نال کو سنتے ہو، چونکہ مہینہ محرم شریف کا ختم ہو گیا اور سفر کا مہینہ بھی تقریباً آدھا جڑا ہے وہ گزر گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں لوگ مولوی صاحب بس کوئی واقعہ سنائی جا رہے ہیں، زیادہ دن کوئی بھی بندہ چیز کھاتا ہے تو بندہ وہ تو کھا بھی جاتا ہے، لیکن یہ ذکر ایسے نہیں کہ ایمان کو نہ تو بندہ اٹھتا ہے نہ ہی بندہ سنتا ہے۔ باہر گیا عزیزان محترم، میں عرض کر کے آشا کہ اس ماہ مقدس کے اندر سفر شریف تو عزیزان محترم عرض کر کے آشا کہ ایک ماہ مقدس کے سفر کا مہینہ ہے کہ جن پر بہت سارے بزرگان دین جڑے نے انہوں نے عرس ہوتے ہیں، انہوں نے چند ایک دے نام جڑے نے وہ قابل ذکر نے، باقی ہر بزرگ کا اپنا مقام ہے، شان ہے، مرتبہ ہے۔ ایک تے داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مرشد مبارک اس ماہ مقدس کے اندر سفر میں نہیں گئے، اور پھر امام اہل سنت امام آپ رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی مرشد مبارک اس ماہ مقدس کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ تاجدار گولڈا حضرت پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڈا شریف والے، انہوں کا اس سے پاک بھی اس مہینے میں ہوتا ہے، اور پھر شاہ بہاول زکریا ملتان شریف کے وچ انہوں کا اس سے پاک بھی اس ماہ مقدس کے وچ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور بزرگان دین نے جنہوں نے عرس اس ماہ مقدس کے وچ ہوتے ہیں، اس واسطے یہ جڑا مہینہ ہے سفر کا اولیاء اللہ دی نسبت حاصل ہے، اس واسطے جڑا واقعہ میں واقعہ کربلا چل گیا سی اوتھے میں اس کو روک دیتا ہے، انشاءاللہ اگر ایسا موقع ملا تو اوتھے دوبارہ کریں گے، سلسلہ چلاؤں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پہ چند کلمات عرض کروں گا۔ اللہ کے نیک بندے بزرگان دین اور بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے نال چند کلمات عرض کروں گا، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جتھے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر نماز کا حکم فرمایا ہے، زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، روزے کا حکم فرمایا ہے، حج کا حکم فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جتھے قرآن پاک دے وچ اپنے نبیوں کا ذکر کیتا ہے، اوتھے نال نال اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر اللہ کے جڑے نیک بندے نے، جڑے بزرگان دین نے، جڑے صالحین نے، انہاں کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔
اور حدیث پاک میں جانتا ہے حضور امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر جڑا ہے کہ بندے دے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء کا جڑا ذکر ہے وہ عبادت ہے اور صالحین دے ذکر دے نال بندے دے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندیاں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذين أنعمت عليهم، جنہاں تے تیرا انعام ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے اور ہر نماز میں ہر مومن مسلمان بندہ پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ دوسرے مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے نال ہو جاؤ، سچیاں کے نال ہو جاؤ، صادقین کے نال ہو جاؤ۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ جڑے نے جنہاں دے پیچھے چلن دا اللہ رب العالمین حکم فرما رہا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اب اگر دنیا کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ وقت کا وزیر اعظم ہے وہ کامیاب ہے، وہ انعام یافتہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ایم ایل اے یا ایم پی اے بن جاتا ہے وہ بندہ انعام یافتہ ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ جڑا بندہ کوئی منسٹر بن جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کسی وزارت کے عہدے پہ آ جاتا ہے، یا اس کو کوئی سرکاری نوکری جڑی ہے بڑے عہدے میں مل جاتی ہے، وہ ڈی پی او ڈی سی او بن جاتا ہے، وہ بندہ جڑا انعام یافتہ ہے۔ لیکن آؤ اللہ دے پاک کلام دے کو سوال کرنے ہیں، پوچھنے ہیں کہ اے اللہ دے پاک کلام کو شادی رہنمائی فرما، اور رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنے ہیں کہ یا اللہ وہ انعام یافتہ لوگ جنہاں کے پیچھے چلنے کا تو حکم فرما رہے ہیں، یا اللہ کون لوگ ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنے ہیں۔ عزیزان محترم حال کے کائنات کی بارگاہ میں التجا کرنے ہیں، اے رب العالمین، اے خالق مالک، وہ انعام یافتہ لوگ تیرے نے جنہاں نے پیچھے چلنے کا تو حکم فرما رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے میری بارگاہ دے وچ انعام یافتہ لوگ نے جنہاں تے میرا انعام ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، یعنی انعام یافتہ لوگوں دے وچ جڑی پہلی صف ہے وہ نبیاں دی ہے، یعنی سب تو پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے وچ جڑے کامیاب ترین لوگ نے، انعام یافتہ لوگ نے، وہ اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے اس کو آگے فرمایا من النبیین، پہلا انعام نبیوں دے،
والصدیقین اور دوسرا انعام صدیقین دے یہ تو مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سونے نبی دے صحابہ کرام صدیقین کو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اگر رب العالمین نے فرمایا والشہداء فرمایا میرے تیسرے نمبر دے میری بارگاہ دے وچ انعام یافتہ جڑے لوگ نے وہ لوگ نے جڑے شہداء نے جڑے اپنی جاناں اللہ کی راہ تے قربان کر دے اور چوتھے درجے رب العالمین نے فرمایا والصالحین نیک لوگ نے اللہ کے برگزیدہ بندے نے اللہ کے ولی نے اولیاء اللہ نے اور اگر رب العالمین نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا فرمایا ایک بہت ہی اچھے ساتھی نے بہت ہی اچھے دوست نے معلوم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری کے اگر کسی کو پودا مل جائے وہ بندہ انعام یافتہ ہے لیکن رب العالمین فرماتا ہے نا وہ لوگ انعام یافتہ نہیں ہیں بلکہ خالق کائنات نے فرمایا میری بارگاہ دے وچ جڑیاں چار جماعتاں نے اے انعام یافتہ ہیں بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ جڑیاں چار جماعتاں نے اے انعام یافتہ ہیں عزیزان محترم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دنیا دار دے پیچھے چلے کسی سیاستدان دے پیچھے چلے کسی سائنسدان اور ڈاکٹر دے پیچھے چلے ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو عزیزان محترم اگر کوئی بندہ کسی دنیا دار دے پیچھے چلے کسی سیاستدان دے پیچھے چلے ہو سکتا ہے وہ بندہ کامیاب نہ ہوئے کوئی بندہ کسی سائنسدان دے پیچھے چلے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہوئے کوئی بندہ کسی ڈاکٹر اور انجینئر دے پیچھے چلے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہوئے عزیزان محترم اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جڑے دنیا دار نے ہو سکتا ہے بندہ انہاں دے پیچھے چلے کامیاب نہ ہوئے لیکن میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ غور فرماؤ جڑا بندہ اللہ نے نیک بندوں کے نقش قدم تے چلے گا انہاں دی پیروی کرے گا اللہ نے نیک بندیاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے گا اور انہاں دے نقش قدم تے چلے گا وہ بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے جڑا نیک بندیاں دے راستے تے چلے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے اور خوشی ویکھدے ہو کہ جڑا دنیا دار ہے کئی اپنے ملک پاکستان دے بادشاہ جڑے ہیں وہ دنیا تو چلے گئے اپنا وقت گزار کے اور کچھ جڑے ہیں نے انہاں دے حالات بھی تواڈے سامنے انہاں دی بادشاہی ایک مخصوص وقت واسطے ہوتی انہاں دی حاکمیت ایک مخصوص ٹائم واسطے ہوتی ہے لیکن جڑے اللہ کے نیک بندے نے انہاں دی سدا بادشاہی ہوتی انہاں دی سدا بادشاہی ہوتی عزیزان محترم اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تہاڈی اشارت کو زیادہ قریب ہوں اللہ رب العالمین ہر بندے دی اشارت کو زیادہ قریب ہے لیکن رب نے کدی کسے ویکھیا کسے ویکھیا ہے بولو نہیں نہ ویکھیا لیکن ہے تو قریب لیکن ویکھیا نہیں عزیزان محترم مثال دے کے میں تمہیں سمجھانا چاہنا ذرا غور کرنا ہے توجہ کرنی ہے کہ جدوں انسان اپنی آنکھ وچ سرما لگاتا ہے سرما آنکھ نوں طاقت دیتا ہے آنکھ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جیڑا بندہ آنکھ دے وچ سرما لگاتا ہے کیا وہ سرما بندہ ویکھے تو نظر آندا ہے وہ سرما بندے کو نظر نہیں آتا حالانکہ وہ بندے دی آنکھ دا بڑا قریب ہوندا ہے آنکھ دے وچ بھی لگیا ہوندا ہے لیکن وہ سرما بندے کو نظر نہیں آتا عزیزان محترم جڑا بندہ اپنا آنکھ دے وچ سرما لگاندا ہے او سرما نظر نہیں آندا
عزیزان محترم حالانکہ سرماؤ کی عقد بڑا قریب ہے لیکن نظر نہیں آتا اگر کوئی بندہ اور سرمن دیکھنا چاہتا ہے انہوں دیکھنا چاہتا ہے تو کی کرے گا وہ بندہ اپنے گھر کے اندر جائے گا شیشہ پکڑے گا شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے جب اپنا چہرہ دیکھے گا اور اپنی عقد وچ لگایا سرماؤ نظر آئے گا عزیزان محترم کی شان دے کر سمجھانا چاہنا اللہ رب العالمین بندی شارک کوئی زیادہ قریب ہے شارک کوئی نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کی جرا اللہ رب العالمین نظر نہیں آتا اس خالق اور مالک دی معرفت جڑی انسان کو نہیں ملتی اور اے مسلمان بھائیو اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں عزیزان محترم جس طرح آپ قدر جو لگے آیا سرما رکھے وہ کہتے ہیں عقد قریب ہے لیکن بغیر شیشے کو نظر نہیں آتا اگر سرما کسی ویکنا ہے تو شیشے دے وچ ویکنا پڑے گا اس طرح عزیزان محترم رب العالمین کی ذات بڑی قریب ہے خالق کائنات کی ذات سارا بدلی قریب ہے لیکن اللہ العالمین کا نظر نہیں آتا جس طرح عقد وچ لگے سرمے کو بکرواز کے گھر شیشے کی ضرورت ہے اس طرح کرو اللہ کے بارگاہ حاصل کرنے واسطے اللہ کے نیک بندیاں کی ضرورت ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب جڑا ہے وہ حاصل کرنے واسطے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے واسطے قرآن اللہ نے جڑے نیک بندے نے انہاں دا آسرا انہاں دا سہارا لینا پینا ہے اور انہاں دے قریب جانا پینا ہے تسی کہنا ہے کہ مولوی صاحب نے گل کر دی تھی اور اس بات کو سلطان اور عارفین حضرت سلطان باو دے کو پوچھ لئیے اگر اجازت ہوئے تو ایک دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ نے یعنی ہر مسلک ہر مذہب دے لوگ نے دنیا کے اندر کسی عیسائی کو پوچھ لو نا انہیں کہنا میرے تو بڑا تو ایماندار ہے تو نہیں اللہ تو ہے بے ایمان انہیں کلمہ نہیں پڑھیا کوئی ایمان والا کیوں ہو سکتا ہے بے ایمان لیکن اگر کسی انہوں پوچھو تو انہیں کہنا میرے بڑا تو ایمان والا ہو نہیں سکتا یعنی ہر بندہ جڑا ہے وہ اپنے آپ نہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اور میں صراط مستقیم پہ ہوں میں سیدھے راہ پہ ہوں ہر بندے کا مسلک جڑا ہے وہ سلامت ہوئے لیکن عزیزان محترم جڑے اللہ کے نیک بندے نے انہاں دا مسلک اور انہاں دا جڑا طریقہ ہے وہ حق اور سچ ہے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوتا سلطان العارفین حضرت سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ آپ طریقہ دستے عزیزان محترم سلطان العارفین حضرت سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قدم اٹھایا آپ فرماتے ہیں سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کشف کری تے دل کی لینا تسبیح پڑھتے جگہ
سلطان العارفین نے طریقہ دسیا سلیقہ دسیا کہ بغیر جاگ لائے اسی دودھ دے وچوں کی کر سکتے بغیر جاگ لائے اسی دودھ دے وچوں مکھن کر سکتے جے دیسی گھی کر سکتے جے کون کردا ہے نہیں کر سکتے ڈالڈا جڑا دو نمبر وہ تے گزارا ہی مل جاندا ہے نا لوگ بنا لیندے اودے کئی طریقے نے لیکن اگر دیسی گھی تانوں چاہیدا ہے تو پھر اودے واسطے تانوں دودھ نو جاگ لانی پینی ہے اس واسطے انسان جڑا ہے جتنا بھی مخلص ہوئے جتنا بھی خالص ہوئے جدوں تک جاگ نہیں لگے گی ادوں تک دودھ جمدا نہیں اس واسطے اللہ دے جڑے نیک بندے نے انہاں نے یہ نچوڑ کر چھڑے نے باہر کا فضیلت نے محترم حضور داتا صاحب کے حوالے کے نال کیونکہ آپ کا شب قریب ہے بلکہ تقریبات شروع ہو گئے ہیں ہر سال 19 اور 20 سفر کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شب ہوتا ہے مختصر طور پہ میں آپ کی خدمت کو شام کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا انہوں نے حکومت کی تھی ہے زبردستی لیکن طالبان نہیں ہٹے انہوں نے امریکہ کو سپر پاور سی اور ہے لیکن انہوں نے شکست دیتی اور وہ نس گئے عزیزہ نے محترم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ افغانستان کے شاعر ہیں آپ کا اصل نام جو ہے علی آپ کے والد کا نام عثمان ہے علی بن عثمان یعنی حضرت داتا غن بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اصل نام علی آپ کے باپ کا نام عثمان علی بن عثمان آپ کا نام ہے عزیزہ نے محترم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزنی افغانستان کے اندر ایک علاقہ ہے غزنی کو کے رہنے والے ہیں اور اوتے ایک محلہ اجمیر اوتے آپ کے نام کے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اوتے پیدائش ہوئی تو اس واسطے آپ حضرت داتا علی اجمیری کیا جاتا ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ 400 ہجری کے وچ پیدا ہوئے کیڑی ہجری دے وچ 400 ہجری یعنی آپ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت قریب ہے اور جنہا سن چلتا پیا ہے 1444 ہجری ہے 1444 ہجری ہے یعنی حضور داتا صاحب پیدا ہونے 400 ہجری نو تے ہن ہو گیا 1400 معلوم ہوا کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج دے نہیں نے بلکہ آپ کے 1000 سال ہو گئے 1000 سال پہلے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس دنیا کے آئے ہیں اور پھر آپ افغانستان کے اندر غزنی کے مقام کے محلہ اجمیر کے اندر آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد پھر آپ کا خاندان آپ کا قبیلہ یعنی نیک سی پڑھا لکھا سی لوگ سلجھے ہوئے سن انہوں نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد مکرم نے دین کی تعلیم دی بعض نے لکھا کہ آپ دے والد عثمان بچپن دے وچ فوت ہو گئے آپ دی پرورش آپ دے نانا نے کی تھی حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو علم حاصل کر لیا دین پڑھ لیا اس وقت زیادہ علم جڑا سی وہ دین کا علم پڑھا جاتا سی باقی علم کم سن اور اصل جڑا علم ہے سایہ دا جڑا حقیقت ہے وہ اصل علم دین کا علم ہے باقی علم جڑے نے وہ دے وچ نکلے نے ہر کے وجہ نے محترم آپ نے جو علم دین حاصل کر لیا اس کے بعد آپ کو شوق لگ گیا آپ نے مجاہدے کیتے چھڑے کیتے اور آپ لگتے رہ گئے کہ اللہ کا نیک بندہ لبے جنہی میں بیعت کروں جنہی دی میں بیعت کروں عزیزہ نے محترم آپ کو اللہ کا نیک بندہ لگ گیا جنہ کا نام سی حضرت ابو الفضل انہوں نے حج تے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی تھی آپ انہوں نے مرید ہو گئے وقت گزرتا گیا انہوں نے خدمت کرتے رہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے علم دین پڑھا اور پھر کئی ملکوں کا آپ نے سفر کیتا اگر وقت کے دامن کے وچ گنجائش نہیں اس واسطے میں مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں
الغرض کے آپ کے جڑے پیر مرشد حضرت فضل انہوں نے کیا کہ اے میری کیا اسی تیری ڈیوٹی لاہور دے وچ لگا دیتی ہے اس وقت بر صغیر پاک کو ہند سی یعنی پاکستان میں نہیں سی بر صغیر پاک کو ہند یعنی کٹے جو آج تو 1000 سال پہلے کی گل عزیزان محترم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو پیر مرشد نے کیا کہ میں تمہوں حکم دینے آ کے تشریف لاہور چلے جاؤ اوتھے جا کے دین کا کام کرو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پہلے ایک دور بزرگ شخص بزرگ کے ہر جگہ تے نہیں لیکن لاہور کے اندر شاہ حسین سنجانی ایک بزرگ ہوئے نے کتاباں اندر انہوں کا نام ہے حضور داتا صاحب تو پہلے بعد نے بھی کیا کہ حضرت داتا صاحب تو بعد ہوئے نے بعد نے بھی کیا کہ پہلے ہوئے نے باہر کے جڑی میں کتاب کے اندر پڑھیا جو میں پڑھیا اس حوالے کے نام میں تھوڑے خوش گزار کر رہا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے شیخ حضرت ابو الفضل کو عرض کی تھی کہ حضور ہوتے تھے شاہ حسین زنجانی ہیں نے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے شیخ نے کیا کہ جو میرا حکم ہے اس کو دے عمل کرو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی حجویری آپ نے جڑا تیاری کی تھی اور آپ افغانستان کے وچ چلے لاہور آئے لاہور والے آپ پہنچے نہیں آپ پیچھے ہی نہیں کہ آپ کو رات ہو گئی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے رات لاہور شہر کے باہر گزاری اس وقت ان کے لاہور نے نقشے بدل گیا نا اتنا عرصہ ہو گیا وہ تو اتنا نہیں سی تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان رات گزاری نا اللہ کے نیک بندیاں نے کام ہے رات گزاری مشہور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لاہور شہر کے وچ داخل ہوئے تقریب کہتے ہیں کہ ہجوم ہے لوگ بڑے اکٹھے ہیں لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے ایک ہی وجہ عزیزان محترم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ افغانستان کو چلے اپنے شیخ نے حکم دے مطابق لاہور پہنچے حالے لاہور شہر کے باہر رات کا وقت ہو گئے آپ نے شہر کے باہر رات گزاری جب صبح کا وقت ہوا جب صبح کا وقت ہوا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لاہور شہر کے باہر داخل ہوئے ایک ایک لوگ بڑی تعداد میں جمع لوگوں کا ہجوم لگے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لوگوں کو پوچھا لوگوں نے وجہ کی ہے لوگ کیوں کہتے ہیں لوگوں نے دسیا لوگوں نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دسیا کہ رات کی اللہ دے نیک بندے اللہ دے اللہ بڑے بڑے انہاں دا وصال ہو گئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا انہاں دا نام کی ہے عزیزان محترم لوگوں نے دسیا کہ انہاں دا نام شاہ حسین زنجانی ہے رات انہوں نے انتقال ہو گئے عزیزان محترم ذرا غور کرنا ہے توجہ کرنی ہے ادھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پیر مرشد آپ افغانستان دے وچوں آپ بھیج دے پہنے ادھر شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا آخری وقت قریب آ گیا ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے آپ دے آنے کے پہلے انہاں بزرگاں دا مثال ہو گیا کہ اللہ دے نیک بندے ہوندے نے ایک جگہ تے ایک ڈیوٹی ہوندی ہے جدوں چلا جاندا ہے تے پھر اس جگہ تے بیان آ جاندا ہے عزیزان محترم بعد نے لکھیا کہ حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وصیت فرمائی سی کہ میرا جنازہ علی حجویری پڑھائیں گے لوگ اکٹھے ہو گئے لوگوں نے آواز لگائی کہ علی حجویری کون ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فرمایا میرا نام علی حجویری ہے حضور داتا صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی بعد نے لکھیا کہ آپ نے نہیں پڑھائی کسی اور نے پڑھائی باہر گئے آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی جو بھی ہے تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایتیں ہوئی ہیں عزیزان محترم آپ اردو فارغ ہو کے لاہور شہر کے وچ داخل ہو عزیزان محترم جب لاہور شہر کے اندر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج شریف حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ جو لاہور شہر کے اندر داخل ہوئے میں دریائے راوی کے کنارے
آپ نے اپنا ڈیرا لگا لے، آپ نے اپنی جھونپڑی ڈال لی، آپ نے اپنی کلی پان لی ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دریائے راوی کے کنارے پہ بیٹھ گئے۔ ادو دریائے راوی اتنے چلتا سی جتنے حضور داتا صاحب کا مزاج ہوں شہر تو کتنا باہر چلا گیا دریائے راوی جڑا وہ کتنا دور چلا گیا مکہ کے نام نام چیزاں تبدیل ہوتی ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دریائے راوی کے کنارے پہ آپ نے ڈیرا لگایا۔ آپ چونکہ اس وقت غیر مسلم لوگ بہت زیادہ سن اسلام والے پھیلے ہوئے ہیں، 4 صدیاں ہو گیا سن، 4 ساڑھے 4 صدیاں۔ تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ لوگوں اپنی طرف قائل کر رہے ہیں دین اسلام کا درس دے رہے ہیں۔ اور ایک یاد رکھو کہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جڑا شریعت کا پابند ہوئے، جڑا اللہ کے احکامات کا پابند ہوئے۔ لیکن ساڈی بدقسمتی ہے اج لوگاں کا خیال ہے کہ پیر ہوتا ہے جدے گل دے وچ 5-7 تسبیحاں ہون، او دے حق دے وچ 15-20 مدریاں ہون، اور او دے ہتھاں دے وچ 5-7 کڑے پائے ہون، اور او دی لتاں دے وچ بیڑیاں پائیاں ہون، اور وہ ڈنڈا ہوتے ہاتھ دے وچ ہوئے، نماز دا قارئ ہوئے۔ لوگاں کا خیال ہے کہ وہ اللہ والا ہوگا، خدا دے دیو جدید دور ہے، ذرا غور کرو۔ ایسا بندہ جنہیں کبھی نماز نہیں پڑھی، جنہیں خود نماز نہیں پڑھی، تو انہوں کی فائدہ دے گا؟ سمجھتے اسی پیران دے قائل ہیں، بزرگاں دے قائل ہیں، لیکن انہاں دے جڑے شریعت مصطفیٰ دے پابند ہیں، جڑے شریعت مصطفیٰ دے پابند نے، جڑے انہوں دے ایرے ایرے نچو کرے پیر نے، انہوں نے سادہ کوئی تعلق نہیں، وہ اہل سنت و جماعت میں بدنام کر دے نہیں۔ عزیزہ نے محترم درباراں تے کون کیڑا بزرگ فرماندا ہے کہ اوتھے جا کے بھنگڑے پاؤ یا سجدے کرو یا اوتھے جا کے ڈھول نمکے چلاؤ؟ کون آندا ہے؟ خدا دی قسم آج تک کسی بزرگ نے تعلیم نہیں دی۔ تسی ویکھ لو جڑا بھی اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا او دے مزار دے نال مسجد ہوئے گی، اے مسجد چیز دی گواہی دیتی ہے کہ جڑا اللہ دا نیک بندہ ہے وہ نمازی ہے، جڑا اللہ دا نیک بندہ ہے وہ نمازی ہے، جڑا بے نمازی ہے وہ کھاتا پیا۔ فضیلہ نے موضوع عرض کر رہے ہیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے دین اسلام کا درد دینا شروع کر دیتا، لوگ آپ نے قریب آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو مسلمان بھی کر رہے ہیں، آپ اپنا فیض جو ہے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، کوئی بیمار آتا ہے آپ عطا کر دے ہیں، رب العالمین شفاعت آپ فرماتا ہے، کوئی بندہ کسی بھی مصیبت دے اندر ہے، تکلیف دے اندر ہے، آپ اس کو دعا دیتے ہیں، وہ بھی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیکن غیر مسلم لوگوں نے انہاں کو اللہ برداشت سناؤنا، انہاں کہتے بھی بابا آئے مسلمانوں دا بزرگ آئے، مسلمانوں دا اللہ دا ولی آئے، انہاں کا قیام ہوئے ادا توڑ کیتا جائے، انہاں کا کام کیتا جائے۔ عزیزاں نے محترم جسے داتا حضور نے ڈیرا لگائے انتے چادر درد فاصلے ایک رائے ہوگی غیر مسلم نے آپ کے ڈیرا لگا دے انتے آپ کے گئے گئے انہیں اپنی شعبہ داری کے نال عزیزاں نے محترم اپنے گالے علم کے نال اپنے جو جادو ٹونیاں کے نال لوگوں اپنے طرف میں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ادھر حضور رحمت اللہ نے اپنا فیض جاری انشاری ہے، لوگ کوئی ادھر مائل ہو رہے ہیں، وقت گزرنا گیا، ایک دن ایک عورت اپنے سر دے خود دا مٹکا لے حضور داتا صاحب رحمت اللہ نے آپ نے گرو آپ نے امر کیا کہ اے بھائی میں تجھے چاہیے ہے میں تیرا قیمت دینا پیسے لے کے میں دودھ دے۔ اس عورت نے کیا کہ میں دودھ نہیں دینا، آپ نے فرمایا وجہ کہنے لگی کہ یہ دودھ رائے جوگی ان میں جا کے دینا ہے، آپ نے فرمایا وجہ کی ہے، کہنے لگی کہ اگر اور رائے جوگی جڑے اگر وہ تشریح نہ دئیے تو ساڑھے جانوران دے کھانا دے بجائے دے کون آنا شروع ہو جاتا ہے، ساڑھے جڑے جانور نے اونا جانوران دے کھانا بچوں بجائے دودھ دے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، لہذا ہے دودھ میں ہونا واسطے لے کے جا رہی ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا عائشہ آج دودھ کو میں نے دے جا اور گھر چلی جا جا آج تیرے جانوران دے کھانا دے وچوں خون نہیں آئے گا بلکہ اللہ رب العالمین تیرے جانوران دے دودھ دے وچ اور اضافہ فرما دے۔
عزیزہ جوان درم ہوشیار کرنے کہ اللہ کا نیک بندہ بارش ہے اور اللہ کا بزرگ بندہ سونی صورت دے سونی سیرت والا ہے ہوشیار کرنے بغیر کوئی ترکیب دے سوال کیتا حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اندر بندہ پیش کر ہے خدا بندہ عزیزہ نے محترم کے دعوات چاہتے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جتنا تو آپ نے استعمال کرنا استعمال کر کے باقی کا آپ نہ کرے راگی کے روڑ دیتا ہے عزیزان محترم اور اپنے گھر وچ چلے گئے جب شام کا وقت ہے اور دل لگی ہے اس نے عزیزان محترم کو چون شروع کر دیتا ہے اپنے جانوراں کو دی جا رہی ہے عزیزان محترم اس عورت نے گھر کے سارے برتن کر کے لے کر آتے جانوراں کے تھان دے جو ختم نہیں ہویا عزیزان محترم کو ختم نہیں ہویا اس عورت نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمسایوں کے انہوں نے گلی والوں کے ساتھ گلی والے محلے والے میں علاقے والے کے ساتھ پورے شہر کے اندر خبر پھیل گئی ایک اللہ کا نیک بندہ ہے میرا حکم کو دینا ہے بہت جانوراں دے دودھ دے جو ہمارا اضافہ ہو جاتا ہے عزیزان محترم جلدی میں دونوں بار سنا لگا اگلے دن کی ہوئے سارے مفصلات میں دے لو اپنے جانوراں کو اپنے گاواں کو بجائے کے بڑے پر گئے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بار میں جا گئے عزیزان محترم ادھر آئے لوگ یہ شروع پتا چلیا کہ میرے خود بند کر دیا نے اپنے چند چیزیں لے کے حضور داتا صاحب نے بول آیا آپ کے پینٹ میں کہیں میرا دل بند کر دیتا ہے یہ کوئی تمام ہے اگر وعدہ بھی کمال ہے کہ دکھاؤ حضور داتا صاحب رحمت اللہ نے آپ نے فرمایا میں تیرے کو فقیر بندہ اللہ کا حاضر بندہ میں بھی کمال میں کھڑا فرمایا اگر تیرے اندر کوئی کمال ہے تو کا عزیزان محترم اور رائے ہوگی بڑھائے اور نیتا مکیتا ہے اور پاڑے بھی نمبینا عزیزان محترم منتر پڑھ کے اس نے حواد اکر پروائے کرنی شروع کر دیتی ہے لوگوں نے کرنے رائے ہوگی حواد اکر پروائے کرنے اٹھلا جا رہے عزیزان محترم حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے کتوں روکیا آپ نے بھیجیتا آپ نے اپنی دکھیاں اتاریاں اور حواد اکر سنیا داری حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے رائے ہوگی انہوں پروائے کرنا ادھر نمبے انہوں بات سے رہنا جو میں عزیزان محترم وہ دنیا حواد سے بنانے وہ رائے ہوگی اس سرتے بدنیاں شروع ہو جانے رائے ہوگی زمین پہ آ گیا تو کرنے آ گیا انہوں پتہ چل گیا میری عزت و خواب انہوں پتہ چل گیا جتا میری پرواہ جتا میری کوٹی میں جتا میری پرواہ جتا کمال میرے ہوتا کمال کھیلا تجربہ دیا جتیا اور رائے جو بھی دنیا حضور داتا صاحب نے ہم چلے رہے ہیں جہاں خودی عزت کی خاک دے مل گئی اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا سیکھا بیٹھ گیا اور آیا اور حضور داتا صاحب نے کلمہ دینے سے گریا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے عزیزان محترم حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرا دیتے آپ نے کیا محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے کلمہ پڑھایا آپ فرماتے ہیں کہ مرد ملے کہ درنا چھوڑے کہ آقل دے گناہ کرتا ایک کامل پیر محمد بقاشا دلال پتھر دارا عزیزان محترم اور رائے جو بھی کیسی
غیر مسلم سی آپ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا پھر آپ نے وہ نام بدلا آپ نے وہ نام رکھا شیخ ہندی شیخ ہندی یعنی پورے ہند دا شیخ آپ نے ان لوگوں کا عطا فرمایا وہ پوری زندگی حضور داتا صاحب دی خادمیت کرتا رہا اور آپ دی عزت احترام اور آپ کا خادم بن کے رہا وہ دی مرن تو بعد وہ دی اولاد جنہیں حضور داتا صاحب دے مزار دی وہ وارث بنے اور وہ کتنی نشین بنے سجادہ نشین بنے جنہیں رائے جنگی دی اولاد دے حسین لانی محترم ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے مرتبہ اور شان ہے کہ 1000 سال گزرن کے باوجود آج بھی لوگ صرف پاکستان کو نہیں دنیا دے کونے کونے کو آتے ہیں وجہ کی ہے کہ اللہ دے ایک بندے نے شروع دے عرض کی کہ دنیا دار لوگ نے انہاں دی بادشاہی ایک مخصوص مدت